اور اگر آپ اپنے خدا کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر سوچیں کہ وہ کون سا خدا ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ پاسٹر صاحب خدا کو بیان نہیں کیا جا سکتا، خدا کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا آپ کی بات شاید ٹھیک ہے، لیکن وہ خدا ہی نہیں ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی خدا کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ بائبل بھی کہتی ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم خدا کو بیان نہیں کر سکتے۔ جس خدا کو میں جانتا ہوں، میں تو اس خدا کو ضرور بیان کر سکتا ہوں۔ پھر جب تسلیس کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ایمان سے قبول کی جاتی ہے، آپ تسلیس کو بیان نہیں کر سکتے، تسلیس کو کلیسیا میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ لوگ اس کو جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے، اس لیے اس کو کلیسیا میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ ایمان سے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات قابل بیان ہے۔ آپ اپنے خدا کو بیان کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب میں اور آپ خدا کو جانتے ہیں تبھی ہم خدا کو بیان کر سکتے ہیں، خدا کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا کیسا ہے اور کیا ہے۔ بائبل مقدس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخصیت یعنی یوحنا جو تمام شاگردوں سے کم عمر تھا، صرف اس شاگرد نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یا تثلیث کے بارے میں اس شخص نے بیان کیا ہے، اور ہم یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ یسوع خدا ہے، ہمیں اس کا جواب اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے، اور اس کا جواب صرف اور صرف ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے جو صرف یوحنا نے بیان کیا ہے، اور کسی شاگرد نے تثلیث کو بیان نہیں کیا، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کو یوحنا کے علاوہ اتنی ڈیٹیل میں کسی اور نے بیان نہیں کیا ہے۔ یوحنا محبت کا رسول جو یسوع کے بہت قریب تھا، اور یوحنا نے یہ جو کچھ بیان کیا ہے یہ اس نے یسوع سے انسپائر ہو کر، متاثر ہو کر یہ بات لکھی ہے، اور یسوع کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کر، پیوست ہو کر اس نے یہ بڑی ڈیپلی جو باتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہم تثلیث کے بارے میں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور ہمیں تمام ثبوت یوحنا کی انجیل میں سے مل جاتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور سوال کا جو ہم جواب تلاش کر رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ ہمیشہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یسوع کوئی نبی ہوگا، یسوع معجزے کرتا تھا، اور جو کچھ یسوع کے بارے میں لکھا ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اکثر لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں، اور بیٹا ہونے کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یسوع مسیح کا خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ نہیں مانتے یسوع خدا ہے۔ ہم بعض دفعہ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، کسی کو پوچھتے ہیں بھائی آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کو کہیں آپ یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہے؟ کہیں گے سوری ہم یسوع پر ایمان نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یسوع ضروری نہیں، بلکہ اس کا خدا ہونا ضروری ہے۔ یسوع خدا ہے، ہم اس بات پر جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں، اس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع خدا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خدا کہ یسوع خدا ہے، اور وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں تھا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ یہ الفاظ یسوع کے سوا اور کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، میں وہی کام کرتا ہوں جو اس کو پسند آتے ہیں۔ اس کو کس نے بھیجا؟ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 5 آیتوں میں بڑی خوبصورت یہ باتیں موجود ہیں۔ ہم یہیں سے
इन तमाम सबूतों को देखना शुरू करेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलाम था यानी यीशु था और वो कलाम यानी यीशु खुदा था और यही बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। सब चीजें उसी कलाम यानी यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई हैं और ये शुरू से बाप के साथ था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। और हमें पता चलता है कि यीशु शुरू से ही बाप के साथ है, क्योंकि यीशु खालिक है और यीशु क्रिएटर है जिसने इस सारी दुनिया को बनाया है। उसी के वसीला से ये सब कुछ वजूद में आया है। यीशु बाप के साथ मुताबिकत रखता है। यीशु का और बाप का आपस में रिश्ता है। ये दोनों इब्तिदा में इकट्ठे थे और अभी भी हम देखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स इकट्ठे हैं। हम उन मौजज़ात को अगर देखें जो यीशु ने किए, यीशु ने खाना खिलाया, बीमारों को शिफा दी, टुंडों को हाथ दिए, बैरों के कान खोले, लंगड़ों को टांगे दी। ये तमाम मौजज़ात एक खुदा कर सकता है। इंसान के बस की बात नहीं कि किसी अंधे की आंखें खोल दे, किसी बहरे को कान दे, किसी गूंगे को जुबान दे, किसी 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दे। ये खुदा ही कर सकता है और इसका मतलब ये है कि यीशु खुदा है और बाइबल मुकद्दस इसकी गवाही देती है। हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं कि फकीह और फरीसियों में ये बड़ी एक हलचल मच गई थी उस वक्त जब यीशु ने एक बीमार शख्स से, मफलूज शख्स से कहा था तेरे गुनाह माफ। फकीह और फरीसियों में ये बड़ी जबरदस्त हलचल मच गई और उन्होंने कहा कि खुदा के सिवा और कोई भी गुनाह माफ नहीं कर सकता। और यीशु खुदा है ये बात साबित करती है, क्योंकि यीशु को ना सिर्फ शिफा देने का इख्तियार था बल्कि गुनाह माफ करने का भी इख्तियार। और उसका ये इख्तियार जाहिर करता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु खुदा है। और यीशु कहता है यूहन्ना की इंजील में, मेरी जान कोई मुझसे छीनता नहीं। यीशु मसीह खुदा है, इंसान से कोई उसकी जान छीन सकता है लेकिन खुदा के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। यीशु कहता है मैं अपनी जान खुद देता हूं, मुझे उसको देने का भी इख्तियार है, फिर उसको वापस लेने का भी इख्तियार है। और देखें ये उसका इख्तियार, ये उसकी कुदरत जाहिर करती है कि वो इंसान नहीं बल्कि खुदा है। और बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियरली उसका खुदा होने के बारे में सबूत फराहम करती है। क्योंकि मैं यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 38 आयत, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। ये जो उसका अमल है, एक्शन है, ये खुदा के एक्शन, खुदा के साथ बहुत ज्यादा मुताबिकत रखता है। जो कुछ वो बाप को करता हुआ देखता है वही यीशु मसीह भी कर रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी उसकी पैरवी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक पहले उसको जान ना ले। जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक आप उसको जानते नहीं तब तक आप उसको बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको जानते नहीं है। अगर जानते हो तो वो बयान भी कर पाएंगे।